السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مطلب انسان جب یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے، مطلب کوئی نہیں جانا چاہ رہا تو بھی اس کے پاس اختیار کچھ بھی نہیں ہے، اس کو جانا ہی پڑتا ہے۔ اس کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو انسان بے بس ہے، محتاج ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کی حاجت بھی ہے موت، انہیں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کو جانا ہے۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو ختم نہیں ہو جاتا، انہیں ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے جاتا۔ مطلب یہاں پر یہ جو عالم ہے اس کو عالم شہادت ہم بولتے ہیں، اور یہاں سے ہم مرنے کے بعد جائیں گے اس عالم کو عالم برزخ بولیں گے، یعنی پردے کا عالم بولیں گے۔ موت آتے وہ پردہ ہٹ جاتا، وہ عالم میں ہم چلے جاتے، ختم نہیں ہوتا، فنش نہیں ہوتا۔ تو ایک بار موت دیتا اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے، ایسا رازق ہے۔ ہم جو ہے نا نیوزوں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں لیڈر کا انتقال ہو گیا، فلاں اسپورٹس مین چلے گیا، فلاں جو ہے نا بڑا منسٹر مر گیا، یا ہمارے خاندانوں میں نیوز ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے نا رشتہ داروں میں، ددیال میں، ننیال میں، دادا دادی، نانا نانی، یہ ہم جو ہے نا نیوز اب جو ہے نا خبریں سنتے ہیں کہ فلاں فلاں چلے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم جب ان چیزوں سے بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے رہنے والے یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے جب ہمارے سامنے سے چلے جاتے ہیں، ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ مگر اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ایسا ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے ایسی کئی نشانیاں دیا جو ہمارے کو یہ زور زور سے چیخ کے بتاتے کہ دیکھ تیرے کو یہاں سے جانا ہے، تیرے کو یہاں سے مرنا ہے، ایک دن تیرے کو موت آنی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور موت کو یاد کیوں کرنا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کثرت سے موت کو یاد کرو، کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرتی۔ انسان جو دنیا میں پھنس گیا، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں، اپنے رب کو بھول گیا، رسول کو بھول گیا، اولیاء کو بھول گیا، اپنے آنے کے مقصد کو بھول گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے کہ تم جو ہے نا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو یاد کرنا ہے کہ ہم کو یہاں سے جانا ہے، ہم کچھ مقصد سے آئے اور ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ موت 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 لے کے تسبیح لینا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ یہ موت کو جو ہے نا یاد کرنا، اس کی تیاری کرنا ہے۔ اب زندگی میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا ہماری زندگی جو ہے، ہم بچپن میں پیدا ہوتے، ایک ہمارا جو ہے نا ایک لمحہ ہمارا کیا ہے، بچپنے کرتا، پھر ایک لمحہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیے تو جوانی کرتا، اور ایک جو ہے نا ڈپارٹمنٹ پھر جوانی کے بعد پھر جو ہے نا ایک بڑھاپے میں آتے ہیں۔ تو ہمارے کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ دیکھ تو بچپنے میں تھا، تو بچپنے سے جب جوانی آیا تو بچپنے کا تیرا جو وقت تھا وہ تھوڑا بہت تھا، 15 سال 20 سال کا بچپنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کو 18 20 سال کے بعد جوانی دی۔ اب جب جوانی میں آیا تو تیرے بچپنے کو موت دے دی اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ہم جب اسکول سے نکل کے کالجز یونیورسٹیز میں جاتے، ہر دوست مل کے یہی بولتا، ارے اسکول کے دن سب سے بہترین دن تھے، اسکول کے دن بہت اعلیٰ دن تھے، اسکول میں بہت مزے کرتے تھے۔ ہر ایک سے آپ جب یونیورسٹی میں کالج میں جاتے تو ہر کوئی، ہم بھی یہی بات کرتے تھے کہ اسکول کے سب سے بہترین دن تھے بولتے، مگر کوئی یہ نہیں بولتا کہ ہم کتنے محتاج ہیں، ہم وہ وقت میں واپس جا نہیں سکتے، ہم وہ وقت میں واپس جا نہیں سکتے۔ اب وہ بچپنے سے لے کے اللہ تعالیٰ جوانی میں لا لیے، مگر وہ وقت میں جا نہیں سکتے، یاد تو کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تو ایک وقت تھا، تو بچپنے میں تھا، تیرے بچپنے کو جو ہے نا تیرے کو بڑھا کے تو جوانی میں لایا۔ تو یہ غور کر دیکھ، تیرے تو اگر تو 20 سال کا ہے تو 20 سال پہلے جتنا تیرا وقت تھا اس کو میں نے موت دے دی، وہ تیرا فنا ہو گیا، اب تو جا نہیں سکتا۔ مطلب وہ وقت ہمیں بتا رہا ہے جس طرح تیرا وقت چلے گا تو بھی ایک دن چلے جاتا۔
اب جوانی میں گئے تو پھر جوانی سے ہوتے 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 ہوئے بڑھاپے میں چلے آتے. اب جوانی سے بڑھاپے میں جب جاتے، جوانی زور زور سے بول رہی، دیکھ تو ایک دن جوان تھا، تیرا کچھ عرصہ جوانی میں گزرا، اب جوانی سے تو بڑھاپے میں آ گیا، اب تیری جوانی کو بھی موت ہو گئی، اب تو بڑھاپے میں آ گیا. کسی کو بڑھاپا ملتا، کسی کو نہیں ملتا. تو بڑھاپے میں وہ جوانی اور بچپن ہی زور زور سے بول رہی، دیکھ بڑھاپا دیکھ کو آیا، جوانی تیری چلے گئی، جوانی کو تیری فنا ہو گئی، جوانی تیری مر گئی، تیرا بچپنا چلے گیا. اب تو دیکھ اور کر، جس طرح یہ چیزیں چلے گئی تو بھی ایک دن چلے جائے. اب اور ایک چیز کیا ہے، کسی کی صحت کو اللہ تعالیٰ موت دیتے. اب یہ نشانیاں ہیں ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک ہم کو بتا رہی ہیں، جس طرح تیرے لمحات کو موت ہے، دیکھو بھی ایک دن جانا ہے. اب مثال کے طور پر صحت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دیتے دیتے صحت چھین لیتے اس سے. مطلب انہیں ہیلدی رہتا، مگر اس کی صحت چھین کے اس کو بتاتے، دیکھ تیری صحت کا بھی تو مالک نہیں ہے، تیرے پاس صحت کا بھی اختیار نہیں ہے، تیرے پاس جو صحت ہے تو اس کا محتاج ہے. میں صحت کا مالک ہوں، صحت دیکھو دیا اور لے لیا، میری مرضی، میں جب چاہے جب دیتا ہوں، جب چاہے لیتا ہوں. تو صحت کو موت دے کے اللہ تعالیٰ صحت کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ صحت کا بھی اختیار نہیں. تو صحت کو موت دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھ جیسا صحت کو تیری موت ہو گئی، صحت تیری چلے گئی، صحت تیری مر گئی، دیکھو بھی ایک دن مرنا. تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہی. اور مثال اور کیا ہے مثال، اور ہماری لائف میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ ہمارا ایسا مالک ہے، ہم غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو عبرت دے رہے ہیں وہ چیزوں سے. ہم بڑی بڑی چیزوں سے جو ہمارے اگر خاندان میں کوئی چلے گیا، ہمارے دوستوں میں کوئی چلے گیا، تو ہم عبرت حاصل نہیں کریں، مگر ہم کو اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک نشانیاں بتا رہا، صحت لے کے نشانی بتا رہا، جو ہے نا اپنے قیمتی سانس سے لے کے جو ہے نا جوان جو ہے نا ہمیں جو ہے نا نشانیاں بتا رہا. اور کبھی کبھی ہماری خوبصورتی چھین کے اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتا کہ دیکھ خوبصورتی کو بھی موت دے دیا. خوبصورتی کے پیچھے پڑتے پڑتے ایک ٹائم آتا خوبصورتی بھی چھین لیتے. کسی کی طاقت ہے تھی کچھ سال، انہیں طاقتور تھا، اس کو طاقت پہ ناز تھا، مگر اس کی طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی. طاقت کو ایک ٹائم تک اللہ تعالیٰ دے کے بتاتے، دے کے پھر لے لیتے، لے کے بتاتے دیکھ تیری طاقت کو ہی موت، دیکھو بھی ایسی ایک دن مرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب ہم اور بعض کی شکایت رہتی کہ بال ہمارے جھڑ رہے ہیں، بال ہمارے نکل جا رہے ہیں، اب کیا کرنا. اب اس کی فکر میں کرتے، ارے یہ کھانا وہ کھانا ایسا کھانا، یہ ڈاکٹر کے پاس جانا، اسپیشلسٹ کے پاس جانا، اس کے لیے یہ تیل استعمال کرنا، کتنا غور و فکر کرتے. اب وہ بال جو گر گئے انسان لگا نہیں سکتا، اب وہ بال کو نکال کے اللہ تعالیٰ بتا رہا، دیکھ تیرے بال کو بھی میں موت دے دیا. ہم بال نکل گیا تو لگا نہیں سکتے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک بے شمار نشانیاں ہیں. میں ایگزامپلز دیا چند چیزیں، ایسا بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ کتنا تو محتاج ہے، کتنا تو حاجت مند ہے میرا، اتنی ساری چیزیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، جوانی کے پیچھے پڑے ہوئے. انسان بولتا میں ہمیشہ جوان دکھوں، یا انسان بولتا میں مال کے پیچھے پڑے ہوئے، مال ہمیشہ میرے پاس رہنا، خوبصورتی میرے پاس ہمیشہ رہنا، قوت ہمیشہ میرے پاس رہنا. اب اس کو سوارنے میں جو ہے نا اللہ کو بھی بھول گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گیا. اب یہ وہ چیزیں انسان کے پاس اختیاری نہیں ہے. انسان اتنا محتاج ہے کہ یہ جو نا چلے گئے تو لا نہیں سکتا، آ گئی تو حفاظت نہیں کر سکتا. مگر ایک چیز اللہ تعالیٰ ایسا دیے اس کو کہ انسان کا اگر نہیں رہی تو لا سکتا، اگر ہے تو اس کی حفاظت کر سکتا. وہ چیز کا نام ہے ایمان. ایمان ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. تو ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، انسان اگر نہیں ہے تو جب تک زندگی ہے وہ لا سکتا، اپنے پاس اپنے قلب میں رکھ سکتا، اگر ہے تو اس کو بڑھا سکتا، اگر کمزور ہو گئی تو اس کو قوی کر سکتا، اگر قوی ہو گئی تو اور بڑھا سکتا، اگر ہے تو اس کو حفاظت کے ساتھ خبر میں بھی لے سکتا. مطلب ایسی چیز جو یہاں پر بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا ہمارا پرورش کر رہا کہ وہ چیز کو ہمارے لیے آسان کر دیا. اس کو وہ نہیں، جیسا جوانی کو ہم نہیں لا سکتے، بچپنے کو ہم نہیں لا سکتے، بڑھاپے میں آگے جب صحت کو ہم جو نہیں لا سکتے اللہ، لیکن اللہ کے پاس جو اہم چیزیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. تو آخری لمحے تک بھی میرے کو پکار، اپنے اندر ایمان لا سکتا اگر تیرے اندر وہ ارادہ ہے، تیرے اندر وہ چاہت ہے، تیرے اندر وہ خواہش ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میرے ایمان والے بندوں کے ایمان والا میں بن کے چلے ہوں. تو ایمان کی اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے پاس جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ایمان. تو ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ بولا تو نہیں ہے تو ایمان میرے سے مانگ، اگر چلے گیا تو پوچھ میں دیتا ہوں، اگر تیرے کو بڑھانا ہے تو پوچھ میں دیتا ہوں، کوشش کر، ارادہ تو کر. تو ایسی چیز جو ہم کو یہاں بھی کام آنے والی ہے اور خبر میں جاتے کام آنے والی، وہ ایمان ہے، وہ مرتا نہیں. اس کو لے کے بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اگر حفاظت کر لی اللہ تعالیٰ سے رجوع رہے، وہ ایمان کی حالت میں رہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ. اس لیے اولیاء کیا ہے، خاتمہ بالخیر. ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج، ایمان کے لانے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہے،
ایمان کے حفاظت کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہے، اور یہ ایمان کو جو حفاظت سے لانا ہے، یہ خبر میں لے کے جانے کے لیے بھی اللہ کے محتاج، اتنے ہم محتاج ہیں۔ تو یہ ایمان سب سے اہم چیز ہے، اور اس لیے بار بار ہم کو ہر دعا میں اولیاء اللہ ہم کو یہی سکھائے، یہی دعا سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ ہائے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر طاقت، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہی ہر اللہ کے ولی کی دعا ہوتی۔ تو اللہ کے ولی ہو کے اللہ سے ایسی چیز مانگنا جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ سے ایسی چیز مانگنا جو سب سے زیادہ اہم ہے، ان کا مانگنا یہ بتا رہا کہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، ان کا مانگنا یہ بتا رہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے اہم چیز ہے ایمان۔ تو ایمان کے داخلے کے لیے ہمارے دل میں ہم یہاں بیٹھے، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ ایمان اندر آنے کا ذریعہ ہے، ایمان ہے تو بڑھانے کا ذریعہ ہے، پھر ایمان کو محبت تک لے آنے کا ذریعہ ہے، پھر محبت کو عشق میں لے آنے کا ذریعہ۔ یہ ایمان اتنی اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے جو یہاں پر ہم کو کام آنے والی اور آخرت میں کام آنے، دوسرے چیزیں کوئی بھی کام نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے دلوں کو دیکھتا، ہمارے دل میں ایمان کو دیکھتا، صبح سے شام تک 360 بار نگاہ رحمت ڈال کے دیکھتا ہے، ایمان ہے نہیں، ایمان ہے نہیں، ہماری صورت کو نہیں دیکھتا، ہمارے جسم کو نہیں دیکھتا، ہماری چمڑے کو نہیں دیکھتا۔ تو اتنا سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان بھی ہم کو ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اتنی اہم چیز ہے، یہ بھی ملے گی نبی کریم، ہر چیز جو ہم کو ملے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیا ملی؟ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا۔ لوگ بولتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ کائنات میں دو ذات ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، اور باقی اللہ کے علاوہ جو پیدا ہوئی وہ باقی دوسری ذات مخلوق کی ذات۔ اب سوال کرا کہ اللہ بڑا ہے یا مخلوق بڑی؟ بے شک آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنی بڑی شے، اتنی بڑی ذات ہم کو مل گئی، اللہ تعالیٰ مل گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہے؟ تو ہر چیز جو انسان کو، تمام عالم کی مخلوق کو جو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ دے گا تو صحیح، مگر پہنچائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان بھی ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ وسیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وسیلے کی اہمیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کتنا امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام، واقعہ تو ہم بار بار سنیں مگر مشہور واقعہ ہے، مگر یہ وسیلے کی اہمیت پہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی اہمیت۔ حضرت آدم علیہ السلام سالوں سے توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، 300 سال تک یا 100 سال تک یا 200 سال تک، جتنے بھی روایتیں الگ الگ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب لغزش ہو گئی تو دعا کریں، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف، اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں مگر آپ کو جواب نہیں آ رہا معافی کا۔ مگر ایک مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 300 سال کے بعد آپ دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے بخش دے، جب یہ دعا کرے آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیے۔ سوال کرے اللہ تعالیٰ پہلے، اے آدم تم ہمارے محبوب کو کیسے جانتے ہو؟ ہم نے تو انہیں ابھی تک جو کیسا پہچانتے ہو، تو ہم نے تو ان کو ابھی تک پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے مگر ہمیں بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ جب تو مجھے بنایا تھا اور میرے جسم میں روح ڈالی تھی تو میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے غور کیا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا بھی نام ہوگا وہ یقیناً تیرا سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اسی لیے میں نے تیرے محبوب کا نام لیا، یہ سوچ کر کے یہ سب سے زیادہ تیرے محبوب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اے آدم بے شک تم نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں، تمام مخلوق میں میرے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور کیونکہ تم نے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کی تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر بول رہے، 300 سال کی محنت ہے، ایک اتنے برسوں کی، اتنے سالوں کی محنت ہے، اتنے سالوں کی محنت، دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، ایک بار نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا، سرکار کے نام کا ایک مرتبہ وسیلہ لیا تو اللہ تعالیٰ بولے آ جاؤ آدم میں نے تمہیں بخش دیا۔ حالانکہ وہ 300 سال جتنے بھی سال تھے اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے دل میں وہ بات نہیں ڈالی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 سال بتانا یہ تھا ہمیں کہ آدم ہو کے، آدم جو ہے نا نبی، ہمارے والد آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔
آدم علیہ السلام کی یہاں دکھ رہا آدم علیہ السلام کی توبہ، مگر حقیقت میں کیا ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنا حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب ملا نبی حضرت آدم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنے سال سے نہیں لے رہے تھے، اتنے سال سے صرف یہی بول رہے تھے یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ دل میں بات نہیں ڈالا۔ اتنے سال کے بعد اللہ تعالیٰ بات ڈالا۔ حالانکہ یہاں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بات ڈالا۔ جب 300 سال توبہ کر رہے ہیں تو بات اللہ تعالیٰ نہیں دیا تھا۔ اہمیت بتا رہے کہ اے آدم میرے محبوب کتنے اہم ہے، دیکھو تم اتنے سال محنت کرے، تمہاری دعا قبول نہیں کرا، ایک لمحہ جب تم میرے محبوب کا نام لے لیے تو میرا قرب حاصل کر لیے۔ تو آدم علیہ السلام جب اللہ کے قریب ہوئے تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو ہم کہاں پر، ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہماری کیا ہوگا، تو ہم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذریعے، ہم وہ اگر وہ دوسری چیزیں بولے ایمان قرآن ہر چیز ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اس میں کوئی جو ہے نا کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا اللہ کا قرب ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آدم علیہ السلام کا قرب، آدم علیہ السلام کو قرب ملا اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اور یہاں پر کیا ہے، بولتے ہم کہ آدم علیہ السلام کو لغزش ہو گئی تھی، بے شک لغزش ہو گئی تھی، مگر وہ لغزش کیا تھی، وہ لغزش آپ کا ذریعہ بتانا تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ دیکھو آدم جو ہے نا میرے قریب ہوئے نام محمد کے وسیلے سے، تو یہ نام میرے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہر کام میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ ہر مخلوق کو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر مخلوق کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ تمام نبیوں کا بھی کیا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا امت کے لیے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ مگر جب آپ کے امتیاں ایمان لاتے تو آپ بتاتے دیکھو اب میں مجھ پر ایمان لا لیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے، کہتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا۔ اور نبیوں کا خصوصی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبیوں کا بھی کلمہ یہ، نبیوں کی جو بھی نبی بھی جو وسیلہ پکڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے۔ اب مثال کے طور پر اب یہ آدم علیہ السلام کا وسیلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وسیلہ استعمال کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے تو اپنا وسیلہ پیش کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ انتقال ہو گیا آپ کا، آپ جب خبر انور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے میں بہت آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہونا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چاچی ہونا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں تھے تو آپ کی چاچی نے بہت زیادہ آپ کا خیال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ کس طرح چکایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے مبارک دست مبارک سے آپ کی خبر کھو دی، اور اپنی چادر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کو جو نا کفن کے طور پہ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ کی خبر انور پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر انور پہ اترتے ہیں، اس کو کھوتے ہیں اور لیٹ جاتے اور دعا کرتے۔ کیا دعا کرتے، یا اللہ تو میری ماں کو، حالانکہ چاچی ہے مگر محبت دیکھو کہ احسان اتنا کیا تھا بچپنے میں، تو دعا کر رہے اللہ تعالیٰ یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور ان کی خبر کو کشادہ کر دے۔ اچھا دعا اتنی تھی کافی تھی، مگر کافی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا میں اضافہ کیا گیا، یا اللہ جو ہے نا میرے وسیلے سے، تیرے نبی کے وسیلے سے اور ان تمام نبیوں کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے آ چکے ان سب کے وسیلے سے یہ دعا کو قبول فرما، اور تو رحم فرمانے والا یا ارحم الراحمین، تو رحم فرما لے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر انور میں اتر کر لیٹ کر اپنے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو کیا کیسی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خبر انور میں اتر گئے تو کیسی جو ہے نا قیامت تک وہ خبر انور میں کیا ہے، قیامت تک وہ خبر انور میں رحمت کی بارش ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا فرمائی آپ کے لیے، اور آپ کے احسان کا بدلہ کس طرح دیا؟ آپ کے لیے دعا کی، آپ کے لیے خبر انور میں اترے، آپ کی خبر انور میں اپنی چادر پیش کی اور آپ کے لیے خوب اپنے وسیلے سے دعا کی۔ اور یہ عاجزی ہے میرے آقا کی کہ اپنے وسیلے کے ساتھ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے بھی وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بتا رہے ہیں کہ میں نبی ہوتے ہوئے اپنا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، حتیٰ کہ ہماری جو دعا ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھ لے دعا کے اول میں اور دعا کے آخری میں، جب تک اللہ تعالی ہماری دعا آسمان میں لٹکائے تھے۔ یعنی آپ کوئی دعا کر رہے ہیں، دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں اگر درود شریف نہیں ہے تو ہماری جو دعا ہوتی ہے زمین آسمان کے بیچ میں لٹکتی۔ تو وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کو اللہ کے قریب کرا، وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ملا تو باقی تمام چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ہمیں ملی۔ اسلام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، دین ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ ہر چیز اللہ رازق ہے، یہ رزق بھی پہنچے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اللہ الہ الوہیت بھی ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے کی اہمیت ہم یہ بیسک بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اور مطلب یہ ان کے لیے ہے جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں اور چھڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ جو منافقت جس کے اندر ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، یہ معاذ اللہ جو ہے نا منافق نا جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو کیا پڑھاتے ہیں، اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کو خالی بولے بھائی صرف لا الہ الا اللہ بولتے ہم بولتے ہیں نہیں، ایمان ابھی اقرار ضروری ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینا پڑے گا۔ اس کو بولے نہیں نام محمد نہیں لیتا ہوں میں رسول اللہ پڑھتا ہوں، بولا ہو تو بولا نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینا پڑے گا اس کو، بغیر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ ہی مکمل نہیں کرے لیتا۔ اللہ تعالیٰ کلمے کا ارینجمنٹ بھی ایسا کرے کہ اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھے، اور اپنے جز کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جز میں نام رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جز رسالت میں بھی اپنا نام رکھے۔ یعنی جز الوہیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جز رسالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا، مطلب کلمے کی ایمان کی جو دو شرطیں ہیں، پہلی شرط ہی مکمل نہیں ہوئی تو ایمان کا مکمل ہوا؟ اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سمجھ رہے کہ ہم کیا ڈائریکٹلی اللہ، انسان کو کوئی دنیا میں چیز ڈائریکٹلی ملتی ہی نہیں، جو بھی ملے گا انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ ہم خبر میں مر جائیں گے تو خبر میں بعض روایتوں میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، پوچھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا۔ مطلب دیکھیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنی امتیں ہیں، مگر کسی امت میں نبی کو اپنی امتی کی خبر میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیج رہا، کیونکہ انسان جب کہیں نئی جگہ چلے جاتا ہے تو پریشان رہتا، کہ امتیوں کے لیے آسانیاں دیا اللہ تعالیٰ کہ اپنے محبوب کو بھیج کر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ سکون دیتی ہے۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ سکون، تسلی دیتی ہے۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ پیس دیتی ہے۔ جب رحمت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت، جب رحمت ہوتی ہے تو انسان کے اندر سے خوف نکل جاتا۔ مثال دیتے ہیں اولیاء اللہ کہ آپ ایک ایگزامینیشن ہال میں جا رہے ہیں، ایگزام لکھنا ہے، کہیں آپ کا دور سینٹر پڑا، آپ بڑے ایگزام ہال میں بیٹھ گئے، آپ لکھ رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ یاد کریں مگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، مگر اتنے میں آپ کو جو پڑھا ہے وہ ٹیچر آپ کی ایگزام ہال میں آ گئے تو آپ کا دل کتنا خوش ہوتا۔ تو اولیاء اللہ مثال دیتے کہ بندہ مر جاتا، مر کے خبر میں جاتا، وہاں جا کے دیکھتا جس چیز کے پیچھے پڑا وہ کوئی آئش نہیں، نہ مال کام آیا، نہ ماں باپ کام آئے، نہ رشتے دار کام آئے، جن چیزوں کی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے، عالم برزخ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، کتنے مہربان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منور چہرے کو، نورانی چہرے کو جو ہے نا وہاں پر پیش کر دیے، بتائیں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا۔ اب بندہ کو یہ کیوں کہا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے وہاں پر، اور کیا پوچھا جا رہا ہے، بتا کیا کہا کرتا تھا، پاسٹ ٹینس ہے،
پاسٹ ٹینس ہے. یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ مومن اور منافق میں فرق کرنا چاہ رہے ہیں. جو مومن ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے. جب اس سے پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, وہ تو یہی کہے گا میں تو نبی کی نعتیں پڑھتا تھا, میں تو نبی پر درود پڑھتا تھا, میں تو نبی یا کرتا تھا, میں تو نبی کی بات سن کے اپنے سر کو خم کرتا تھا. یہ عاشق کی زبان ہوگی. اور جو منافق ہوگا, جو یہاں پر کہتا ہے نبی کے ذکر کی کیا ضرورت, جو یہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے, جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا نہیں معلوم, جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر, جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ علم ہی ہے, جو یہ کہتا ہے کہ برحال جتنی بھی گستاخیاں جو ہوتی ہے ان کے لیے وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ سوال مومن اور منافق میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ مومن اور منافق میں واضح فرق ہو گیا. اس لیے بتایا گیا خبر کی منزل میں جو کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو گیا. اور بعض جگہ تو 3 سوالات ہیں, مگر اکثر اولیاء اللہ بتاتے, جو بڑی بڑی کتابوں میں اللہ والے بتاتے کہ ایک ہی سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا رہا, بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا. تو ہم کیا کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تک ہمیں جانتا پن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے, جب تک ہم جانتا پن نہیں ہے, جب تک ہم ذکر نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب تک ہم جانیں گے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب تک ہم پہچانیں گے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ہم خبر میں جا کے کیا کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو یہاں پر ہم ذکر کریں گے, جہاں یہاں پر ہم درود شریف پڑھیں گے, یہاں پر آپ کا سیرت, یہاں پر آپ کی نعت, یہاں پر آپ سلام, صبح شام ہم نبی کی اداؤں کو زندگی میں اپنائیں گے, نبی کی اداؤں کو دیکھیں گے, نبی کی ظاہری سنتوں کو اپنائیں گے, نبی کی باطنی سنتوں کو اپنائیں گے, تو ہمارے لیے جب ہم خبر میں جب جائیں گے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشاہدہ ہوگا تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہوں گے, اور ہمارے لیے اللہ تعالی ہمارے کلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آسان کر دے. تو وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت خبر انور میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ہمیں خبر میں کامیابی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں پہچانیں گے اور یہاں پر نہیں جانیں گے, یہاں پر نہیں پہچانیں گے, آپ کا ذکر نہیں کریں گے, آپ کو جانیں گے نہیں, آپ کو پہچانیں گے نہیں, آپ کا تذکرہ نہیں کریں گے, آپ کے جو نا ذکر کی محفلیں نہیں سجائیں گے, تو ہمارا نقصان یہاں بھی ہوگا اور خبر میں بھی ہوگا. منافقت ہمارے اندر ہے. ورنہ جو لوگ نہیں جان رہے, جو لوگ نہیں پہچان رہے, وہ جو منہ کو آیا بکرے. اب جو جان لیے, جو اولیاء اللہ تھے, وہ جان کے بول رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم کوئی نہیں سمجھ سکتے. حتیٰ کہ اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خد مبارک یعنی جو ہائٹ مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہائٹ مبارک نہ زیادہ لمبی تھی نہ زیادہ کم تھی, یعنی دراز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت معجزہ دیا تھا کہ جس جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, اس جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے نظر آتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین, ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. مگر یہ بھی ایک معجزہ تھا. انسان کی عقل حیران ہے. ہم اولیاء اللہ بولتے کہ نبی کے مبارک خط کو, ہائٹ مبارک کو ہماری عقل نہیں سمجھ رہی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا مقام کو ہم کیا سمجھیں گے. جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے گئے اولیاء اللہ یہ بولے کہ سمجھ نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام. تو ذکر تو یہ اولیاء اللہ کی محفلوں سے ہمیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کتنا ضروری ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ایمان, ہم شروع میں ہماری بات ہوئی کہ ایمان بھی ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. تو اب ایمان حاصل کیسا کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت بتائی کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. یعنی میں جو کام ہم انبیاء علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں کرتے تھے, میری امت کے اولیاء اللہ, میری امت کے جو نا نیک صالحین ہوں گے وہ یہ کام کریں گے. اتنا بڑا مقام دیے. تو ایمان ہما کو ملے گا, صحیح ایمان کی بات چل رہی ہے, وہ ملے گا اولیاء اللہ سے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ فرمایا کہ میری امت کے علماء, میری امت کے اولیاء اللہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے برابر. تو ہما کو اگر ایمان حاصل کرنا ہے, ہما کو اگر ہمارا صحیح جو نا ہمارے دل کو پاک صاف کر کے یہاں سے جانا ہے, تو اس کا ذریعہ ہے اولیاء اللہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا وارثین ہیں ان کے پاس جائیں گے. تو اگر ان کے علاوہ ان کو چھوڑ کر ہم کہیں اور جائیں گے تو ہمارا ایمان ہم غارت کریں گے. اور ہم بولتے ہیں اسلام میں 5 فرض ہے, ایک 6واں فرض ہے علم دین کا حاصل کرنا, یہ 6 فرض ہے. مگر ایک 7واں فرض بھی ہے, وہ ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح جانیں گے نہیں, صحیح جاننے والوں کی صحبت میں رہ کے, تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں لگ جائیں گے. نبی کریم جو آج کل لوگ لگے, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ اولیاء اللہ سے دوری کی وجہ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کر رہے. بیت بھی ایسی چیز ہے کہ انسان اتنے عمل زمین آسمان کے برابر بھی عمل کرے، علم دین حاصل کر لے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر لے، تعظیم رسول میں اگر کوتاہی ہو گئی، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوتاہی ہو گئی تو انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب فرض عین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض عین ہے، چوائس نہیں ہے، ہر ایک کو ادب کرنا ہے. تو ہمارے اللہ سے یہ بھی دعا کرنا ہے، مولا جب تو سیدھا راستہ چلا ان کا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ہمیں تیرے محبوب کی تعظیم اور ادب کرنے والا بنا. اب تعظیم ادب کب کریں گے؟ جو تعظیم اور ادب کرنے والے کی صحبت اختیار کریں گے، وہ ایمان والے، وہ محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو وہ تعظیم اور ادب بھی وہ سکھائیں گے کہ نبی کا ادب کیا ہوتا ہے، صحابہ کرام کیسا کرتے تھے، اولیاء اللہ کیسا کرتے تھے. صحابہ کرام کا ادب کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم فرماتے. آخری بات کہتے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اپنے جو ہے نا سروں کو جھکاتے، اپنی نگاہوں کو جھکاتے اور خاموشی اختیار کرتے، اور اتنی خاموشی اختیار کرتے گویا کہ پرندے ان کے سروں پہ بیٹھے ہوئے. یعنی اتنا ادب کی حرکت بھی نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں. اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر جو ابھی ایمان نہیں لائے، اب جو جب کفر کی حالت میں تھے، کفار کے پاس گئے، ایک جنگ سے واپس کفار کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے بادشاہ قیصر، بادشاہ کسرا، بادشاہ نجاسی کے دربار دیکھے، مگر ایسا دربار نہیں دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے. اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھا، مگر وہاں پر بادشاہ کی جو تعظیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے، ویسی تعظیم، ویسا ادب، ویسا احترام میں کسی بھی بادشاہت میں نہیں دیکھا. حالانکہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھ لیا، ایسی تعظیم، ایسا احترام نہیں دیکھا. اتنا تعظیم صحابہ کرام کرتے. اور آج ہم بول رہے ہیں کہ تعظیم رسول میں جو ہے نا جو چاہے جو ہے نا بک دے رہے ہیں، بے ادبی میں جو چاہے بک دے رہے ہیں. تو ضروری کیا ہے؟ یہاں سے ایمان ضروری ہے. اگر جو ذرا سی غفلت ہوئی، ذرا سی بے ادبی ہوئی، انسان جو ہے نا اپنا ایمان کھو دیتا. اور مرتے ہی جب سوال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انسان یہاں پر جو بکواس جو اپنے اندر بٹھا لیا، غلط بکواس، وہی جواب دے گا. آخر میں مولا سے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، مطلب بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوں گے معاف فرما. تیرے محبوب کی محبت، تیرے محبوب کی غلامی، تیرے محبوب کی اطاعت میں آسانیاں دے دے. بے تعظیم رسول میں آسانی دے، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آسانی دے. مولا ہماری محفل میں جو بھی غلطیاں ہوں گے معافی مانگتے ہیں، مولا معاف فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.